بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا لو بول پڑا ہے، بڑی مشکل پاتی پائے نے جو بات انہوں نے کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لو جو ہے وہ یعنی کیا کون سا ہو سکتا ہے یہ آپ تب تک اندازہ لگائیں جب تک میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے قبل میں آپ سے گزارش کروں کہ مودی بڑھ گیا باجی۔ یعنی میں سچی بات ہے، کل ہوا یہ کہ میچ تھا، میری کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ سب لوگ میرے خیال اس بات سے واقف ہیں۔ مجھے کوئی جڑا نا اس گل دا چاہ نہیں چڑھے آگے کیڑا جیتے کیڑا ہرے، لیکن چلیں اگر پاکستان ہے تو ظاہر ہے میری پریورٹی پاکستان جیتے۔ اگر پاکستان نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یعنی میری کوئی خواہش پوچھو تو میں چاہوں گا کہ یار ورلڈ کپ جو ہے نا وہ ساؤتھ ایشیا سے باہر نہ جائے۔ اسی ساڈے چ رہے، انڈیا جیت جائے، پاکستان جیت جائے، افغانستان جیت جائے، بنگلہ دیش جیت جائے، سری لنکا جیت جائے، مطلب ہے کہ ساڈے چ رہے، باہر نہ جاوے۔ یہ میری بطور ایک یعنی ایس دھرتی کے اس خطے کے باسی کے طور پہ، باشندے کے طور پہ میری یہ خواہش ہوتی ہے۔ اچھا، کل میچ تھا اور میں اپنے ایک دوست عارف نام اس کا، ڈاکٹر عارف، اس کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میچ چل رہا ہے اور جناب انڈیا جڑا نا انہوں کیا کہتے ہیں آسٹریلیا نے پہلے پتہ نہیں پہلے 10 سکور ہوئے تھے، ہمارے تھے پتہ نہیں 3 آؤٹ ہو گئے، اس طرح کی باتیں انہوں نے مجھے بتائیں تے بھاجی آسٹریلیا جیت رہا۔ میں کہا یار میں چاہنا کہ اگر میرے لوگ جڑا مرضی جیت جائے، لیکن اگر میں نے پوچھے تو میں چاہوں گا انڈیا جیت جائے یار، کم از کم ساڈے پاسے تو رہے گا نا۔ یعنی ساڈے پاسے سے مراد ہے کہ انڈیا چونکہ ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے اور ساڈا ہمسایا ہے تو اتنے رہے گا۔ اچھا، مجھے پتہ ہے یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو میرے بہت سے ریویورز جو ہیں نا ان کو بہت اس بات کے اوپر مسئلہ ہو رہا ہوگا کہ انہوں کیوں ہے انڈیا کا حمایتی ہے۔ میں انڈیا کا حمایتی نہیں ہوا، میں اپنے خطے کا حمایتی ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے سنیل گواسکر ایک بہت بڑے بیٹسمین گزرے ہیں اور ان کا ایک بیان تھا، انہوں نے کہا جی کہ اس ورلڈ کپ میں انڈیا آؤٹ ہو گیا تھا، یعنی انڈیا نے جتنے تھے چانس کوئی نہیں سن رہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان جیتے تاکہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ساڑھے نیڑے رہے۔ تو میری بھی اسی طرح کی خواہش ہے۔ باہر اب معاملہ پھر ڈیفرنٹ ہو گیا میرا، میں یعنی وقت کے ساتھ انسان جو ہے وہ انہوں سمجھ آندی کہ یار جو ہوا ہے ٹھیک ہی ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ ہار گیا، آسٹریلیا جیت گیا۔ مجھے عارف کا فون آیا کہ اب ویکھے جیت گیا، میں کہا اچھا یار چلو جیت گیا آسٹریلیا تھے، میں نے کوئی لگی جیت جائے۔ اچھا بات ختم ہو گئی، لیکن رات کو جب آپ کو تھوڑی دیر نیند نہ آ رہی ہو تو پھر آپ یا فیس بک کے اوپر یا جو ایکس ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ کر نا کوئی چیوا چوزاں دیکھتے رہتے ہو کہ چلو کوئی خبر لب جائے، کوئی کیا چل رہا ہے دنیا میں۔ تو وہاں پر بہت سارے ایسے مناظر جو وہاں پر چل رہے تھے وہ یعنی ظاہر ہے کہ افسوس کا، انڈیا والے بیچارے روڑے سن، اتھرو سن، کوئی جو ہے وہ ٹی وی توڑ رہا تھا، کوئی جناب یعنی مغلظات، غصے کا اظہار سب لوگ کر رہے، دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک تو ٹی وی چینل کے اوپر جو کوئی بیٹھے ہوئے تھے 3-4 انہوں نے ایکسپرٹس بٹھائے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی انہوں نے ہوش و حواس ہی ختم ہو گئے سن، وہ جس طرح کی باتیں وہ نوجوان کر رہے تھے۔ تو میں کہا یار کافی صدمے میں ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے، ہوتا ہے صدمہ، جو ظاہر ہے آپ کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس میں آپ بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، جب وہ آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہے تو میرے ہاتھوں نکل گئی ہے، تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ یعنی موٹر سائیکل ہوئے، چاہے وہ کوئی خاتون ہو یا مرد ہو یا وہ کھیل ہو، تو چیزیں تھوڑی سی مطلب انسان جس سے دل لگی کرتا ہے نا، وہ تو دل جڑا نا تھوڑا جا وجدہ بھی ہے، وہ تو تکلیف بھی ہوندی، یہ بات درست ہے۔ تو بس کوئی گل نہیں چل رہا ہے، لیکن مجھے ایک کلپ میری نظروں کے آگے سے گزرا اور وہ کلپ دیکھ کر میں سٹن رہ گیا۔ میں کہ یار کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا مطلب فضول بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انتہائی ذلالت بھرا رویہ، شرمناک رویہ، ایک ایسا رویہ جو ڈسگریسفل ہے، ایک ایسا رویہ جو یعنی ایک پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ ہے، میں کہتا ڈا پولا ہو جائے، ٹھیک ہوا پھر انڈیا رہا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جس طریقے سے جو آسٹریلین کیپٹن کو
وہ ورلڈ کپ تھمایا اور پھر ایسا تھما کہ انج مڑیا جس طرح ہو، یعنی انتہائی اس کو کیا کہنا چاہیے، غصہ تھا، نفرت تھی اس کے انداز میں، ہیٹ کر رہا تھا، ہیٹریڈ تھا اس میں بھرا ہوا. یار انڈیا والے ہو اور آپ نے اس جیسے شخص کو ایک بار پھر ووٹ پانا، ذرا سوچ کے پانا. یعنی آپ کا ملک کا وزیر اعظم جو ہے ان کوئی تمیز تہذیب نہیں ہے، وہ چائے والا ہی ہے، اور چائے والا بھی وہ چائے والا جڑا آوازاں مارتا ہے ٹھیلے تے کوئی نہیں. یار یہ شخص جو ہے یہ پرائم منسٹر ہے انڈیا کا، 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے، 550-600 ارب ڈالر دے تاڑے وہ نے اپنا فارن ریزروز نے، اور تسی اٹامک پاور اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اپنا پرائیڈ پیش کرتے ہیں. وہ سارا بڑھ گیا پاجی کے پاس ہے. وہ جو میرے تھا نا دل میں کہ یار انڈیا جیت جائے، چلو کوئی نہیں ساڑھے پاس رہے، وہ میری کرٹسی کہہ لو یا میرا جو ایک علاقائی محبت کہہ لو، وہ ساری ختم ہو گئی پائن یہ مودی کے اس رویے کی وجہ سے. یعنی کمال ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس کو اب دوبارہ اگر کسی ایونٹ انٹرنیشنل سطح کے اوپر کسی ایونٹ کے اوپر بلایا جاتا ہے، کوئی اور ملک بلاتا ہے، تو سر یہ میرے لیے خبر ہوگی. اور اگر آسٹریلیا انڈیا کے پرائم منسٹر کے اس رویے کے اوپر آفیشیلی احتجاج نہیں کرتا تو یہ بھی ایک حیران کن بات ہوگی. یار آپ ہار جیت ہو جاتی، گیم ہے، جیت گئے ہار گئے. میں تو سچی بات ہے جوانی کے دن ہے میں کوئی جذباتی کریکٹر نہیں تھا کسی بھی گیم کے حوالے سے. پاکستان جیت گیا وہ ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، ویل ڈن یار، چیئر اپ، ٹھیک ہے. نہیں جیتا کوئی گل نہیں، پھر کیوں ہے. میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، وہ ٹی وی توڑ دینے پھڑ کے، بوڑھی نے لڑی جاندے نے، موٹر سائیکل آگ لاتی، اس طرح کے آپ نے خبریں اور واقعات دیکھے ہوں گے. ان کا علاج کرانا چاہیے دماغی، سچی بات ہے ایسے لوگوں کا. یار ایک کھیل ہے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. مودی کا رویہ جو ہے تو بالکل ایجا لگا جس طرح کوئی جو ہے نا، میں اس علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا جتھے جہاں پر وہ ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، چائے بیچنے والے بھی نہیں ہوتے، گاند اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کا رویہ اس کا. کوئی یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. مجھے اس رویے نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس ایشو کے اوپر بات کروں. یہ جو آسٹریلیا جیتے ہے ورلڈ کپ کرکٹ اللہ، ٹھیک ہے، ورنہ میرا ادروائز کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہاں ایک چیز کا مجھے افسوس ضرور ہوا، انوشکا شرما روئی ہے یار، تو سچی بات ہے وہ اس کی آنکھیں بغیر گلیسرین کے آنسوؤں سے بھیگی ہیں، تو وہ اس بات کا افسوس ہوا ہے. بڑی اچھی اداکارہ ہے، سونی بھی بڑی ہے، تو اس پر مجھے افسوس ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ مودی صاحب نے تو سر بڑے ہی زیادہ یعنی جو کیتا ہے بڑا ہی مایوس کن. اور اب مجھے کوئی افسوس نہیں کہ انڈیا ہریا ہے، سچی بات یہ. اگر آپ کا یہ پرائم منسٹر ہے تو تسی ساری گیم ہارو بھاجی. یہو جے بندے دے نال تے یہو جا بندہ تے ہمسایا ہونا ہی نہیں چاہیے تہاڈا. بہرحال اب میں نے اس پہ کافی بات کر لی، تو میں اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے مودی طرح کا ہی ہمارا بھی ایک پرائم منسٹر سے گزرا ہے، عمران خان. لیکن عمران خان کم از کم سپورٹس مین تھا، وہ سپورٹس کے حوالے سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا تھا. ادروائز وہ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے مودی تو بھی پیڑا سی. وہ تو جو ایک آج سے 80 سال پہلے ایک کریکٹر گزرا ہے تاریخ میں، فاشسٹ سوچ کا آدمی عمران خان جو ہے نا وہ ہے. بہرحال اس نے بڑے دعوے دوے کیے. عمران خان کے لو ریلیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ نے سنے ہوں گے، لیکن جس لو کی میں بات کرنے لگوں وہ کوئی فیمیل نہیں ہے، وہ میل ہے. اور میں یہ میل لو والا معاملہ بھی میں کوئی بالکل مطلب کوئی غلط انداز میں نہیں کہہ رہا. یہ ادروائز دوستی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے. آپ کو کوئی دوست آپ کا اچھا لگتا ہے، آپ کو کچھ لوگ جو ہیں ان کی کمپنی کو آپ پسند کرتے ہیں، فیمیل میں بھی میل میں بھی کوئی ایک آدھا آپ کے قریب ہوتا ہے. تو وہ جو قریب ترین تھا نا، وہ اس شخص کا نام ہے زلفی بخاری، ٹھیک ہے. زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں رہے.
اور انہوں نے کیس بھی کیا تھا پرویز مشرف کی ماشاء اللہ کے خلاف، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے دبانگوی تھے۔ پھر یہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کھینچ کے تحریک انصاف سے لے گئے، ان کے نصیب میں نہیں تھا جیتنا، وہ نہیں جیتے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب وہ شخصیت ہیں جو بہت زیادہ قریب رہے عمران خان کے، اس حد تک قریب رہے کہ جیڑی گل بشرا بی بی کے آنے سے پہلے تک کسے نہیں سی پتہ ہوندی نا، وہ زلفی نے پتہ ہوندی سی۔ بشرا بی بی نے آ کے پھر سب کی چھٹی کرائی ہولی، لیکن زلفی بخاری کو انہیں اپنے نزدیک کرنے کی کوشش کی۔ وہ گھڑیوں والی آڈیو آپ کو یاد ہوگی کہ خان صاحب کی گھڑیاں کچھ بیچنی ہیں، تحفے میں آئی ہوئی، تو انہوں نے کہا ہو جائے گا مرشد، انہوں نے کہا تو من لفٹ ہی نہیں کراندہ تو دوبارہ آئے ہی نہیں، آپ نے ہماری طرح کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ والی آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس پر لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کہ جناب کوئی جو ہے وہ غلط انداز سے زلفی بخاری کو بلایا جا رہا ہے، یا کوئی ہے، مطلب کیا میں آپ کو کہوں، عشق پہ چل لانے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کرنے کی لوگوں نے باتیں کی اس پر۔ لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا، سچی بات یہ ہے، زلفی بخاری جس خاندان سے ہے نا ایکچولی، وہ خاندان جو ہے وہ بڑا رسپیکٹفل خاندان ہے، تو میرا نہیں خیال کہ زلفی بخاری کی اس طرح کی کوئی عادات ہوں گی۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ زلفی بخاری صاحب اب بول پڑے، اور زلفی بخاری صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہر فوجی کی خواہش ہوندی بھاجی وہ آرمی چیف بن جائے، جس طرح ہر سیاسی کارکن چاہتا ہے نا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے یا وزیر اللہ بن جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہر فوجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف بن جائے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، جو بھی میجر جنرل، جنرل، لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میرا مینو آرمی چیف ہی لب جائے، یہ کوئی ایسی غلط وہ خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بات اگلی ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے، وہ جنرل فیض کو باقاعدہ طور پر پھا پانے والی گل ہے جڑی زلفی بخاری کہہ رہے ہیں، اور اس میں جنرل فیض کلا نہیں جائے گا، اس میں عمران خان کے گلے بھی پھا پائے گا، یہ بھی بتانے لگوں آپ کو۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ اطلاعات یا انٹیلیجنس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ دیکھیں، وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، ان کے پاس جو انفارمیشن کا فلو ہے نا، جس کلاس کی جس طرح کی انفارمیشن ان کے پاس آئے گی نا، وہ آپ کے اور میرے پاس نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں دے کول وہ اکھ نک کان نے پائے پاکستان دے نہیں دنیا دے، انہوں نے پوری دنیا کی جاسوسی کرنی، سپائی ماسٹر، ہر پاسے دا انہوں کول اطلاعات ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئی ایس آئی یہ نہیں، میرا خیال ہے پاکستان کی وہ ایک ایسی ایجنسی ہے جہدے کو دنیا دی ہر دوسری ایجنسی ڈر دی، وہ مانتے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ نمبر 1 ایجنسی، ٹھیک ہے۔ اس کے سربراہ جو ہے سرکاری ذرائع استعمال کر کے، ظاہر ان کے پاس جو انفارمیشن آ رہی بطور ہیڈ آ رہی نا آئی ایس آئی کے، وہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ یہاں پر جنرل فیض صاحب جو ہے نا انہوں نے پھا پہندا پائے، ٹھیک ہے۔ سرکاری ذرائع سے آنے والی انفارمیشن اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ وہ کر رہے ہیں اور اس بات کا زلفی بخاری کو پتہ ہے تو عمران خان پرائم منسٹر سی، انہوں نہیں پتا سی، وہ چوچا سی، اور پھر عمران خان مسلسل جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، وہ تو آئی سی چیف تو لانا بھی نہیں سی چاہ رہے، یہیں سے پھٹا شروع ہوا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زلفی بخاری صاحب جو بول رہے ہیں نا حضور، اے لندن بہ کے بول رہے ہیں، جو یاد رکھنا یوتھیو، یہ چلے سے نہیں کیا ہوا، یہ لندن میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، تے راز کھول رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے انکشافات زلفی بخاری لندن بیٹھ کے کریں گے، ابھی آپ دیکھتے جائیں۔ ابھی تو کیا کہتے ہیں پکچر شروع ہوئی ہے دوستو، لیکن بہرحال میں نے آپ کے ساتھ کافی باتیں کر لی ہیں، اب آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی باتیں کریں مگر لکھ کے اور تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ۔